اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ آج میں بہت دکھی ہوں، یقین کریں میری آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، میں انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کر رہا تھا، اچانک ایک ویب سائٹ پر ایک دل کو چھو لینے والی کہانی پڑھنے کو ملی۔ جو کہانی آگے بڑھتی جا رہی تھی، دل کی دھڑکن بے ربط ہوتی جا رہی تھی۔ میں مجبور تھا، میں ماں سے دور بھی تھا۔ قریب ہوتی تو ماں کی جوتیوں کو آنکھوں سے لگاتا اور اپنی ماں کے پاؤں چوم چوم کر دل نہ بھرتا۔ ہمت نہیں کچھ اور کہنے کی، بس آپ یہ کہانی سنیے۔ یہ کہانی ایک بہت غریب فیملی سے شروع ہوتی ہے۔ میں اس فیملی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اگر ہمیں کھانے کو کچھ مل جاتا تو امی اپنے حصے کا کھانا مجھے دے دیتی اور کہتی تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا۔ میں جب تھوڑا بڑا ہوا تو ماں گھر کا کام ختم کر کے قریبی جھیل پر مچھلیاں پکڑنے جاتی، اور ایک دن اللہ کے کرم سے 2 مچھلیاں پکڑ لیں تو انہیں جلدی سے پکایا اور میرے سامنے رکھ دی۔ میں کھاتا جاتا اور جو کانٹا مچھلی کے ساتھ لگا رہ جاتا اسے وہ کھاتی۔ یہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے دوسری مچھلی ماں کے سامنے رکھ دی، لیکن ماں نے مجھے واپس کر دی اور کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے نا مجھے مچھلی پسند نہیں۔ یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا۔ جب میں اسکول جانے لگا تو میری ماں نے گارمنٹس کی فیکٹری کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور گھر گھر جا کر گارمنٹس بیچتی۔ سردی کی ایک رات میں ماں کا گھر میں انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے آس پاس کی گلیوں میں نکل گیا۔ دیکھا تو لوگوں کے دروازوں میں کھڑی وہ سامان بیچ رہی تھی۔ میں نے کہا ماں اب بس بھی کرو، آپ تھک گئی ہوں گی، باقی کام کل کر لینا۔ تو ماں بولی بیٹا میں بالکل نہیں تھکی۔ یہ میری ماں کا تیسرا جھوٹ تھا۔ ایک روز میرا فائنل ایگزام تھا، اس نے ضد کی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گی۔ میں اندر پیپر دے رہا تھا اور وہ باہر دھوپ میں کھڑی دعا کر رہی تھی۔ میں باہر آیا تو مجھے اپنی آغوش میں لے کر پیار کیا اور ٹھنڈا جوس دیا۔ میں نے جوس کا گھونٹ لیا اور ماں کے پسینے سے بھرے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور جوس ان کی طرف بڑھایا تو وہ بولی نہیں بیٹا مجھے پیاس نہیں، تم پیو۔ یہ میری ماں کا چوتھا جھوٹ تھا۔ میرے باپ کی موت ہو گئی، ماں کو اکیلے ہی زندگی گزارنی تھی، نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میرا چچا اچھا انسان تھا، وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتا۔ جب ہمارے پڑوسیوں نے ہماری حالت دیکھی تو میری ماں کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، لیکن میری ماں نے کہا نہیں مجھے سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ میری ماں کا 5واں جھوٹ تھا۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میں نے سوچا اب ماں کو آرام کرنا چاہیے اور گھر کا خرچ مجھے اٹھانا چاہیے، وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں نے ان کو کام سے منع کیا اور تنخواہ سے ایک خاص رقم ان کے لیے مختص کی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا تم رکھ لو، میرے پاس پیسے ہیں پڑے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا 6واں جھوٹ تھا۔ میں نے جاب کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر لی تو مجھے جرمنی میں نوکری کی آفر ہوئی۔ میں وہاں چلا گیا۔ سیٹل ہونے کے بعد انہیں بلانے کے لیے فون کیا تو میری تنگی کے خیال سے منع کر دیا اور کہا مجھے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے، میں نہیں رہ پاؤں گی۔ یہ میری ماں کا 7واں جھوٹ تھا۔ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی، ان کو کینسر ہو گیا، انہیں دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئیں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ میرا دل ان کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو کہنے لگیں بیٹا مت رو، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ میری ماں کا 8واں جھوٹ تھا۔ اور اس کے بعد میری ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ دوستوں جن کے ہاں ماں ہے وہ اس کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وہ بچھڑ جائے، اور جن کے پاس نہیں ہمیشہ یاد کیا کریں کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ دوستو خدا کے لیے ماں کی قدر کرو اور اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں،
دعا ہے ماں کی قدر اور پہچان کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔